الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس موضوع پر لفظ کشائی کرنی ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا سب سے بڑی عبادت۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر دیا، یعنی جو نبوت کا سلسلہ انسان کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت بہت ہی بڑا، نازک اور حساس عقیدہ ہے۔ جو بندہ بھی اس کے بارے میں شک اور تردد کرے گا وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس ہستی کے عقیدہ ختم نبوت پر شک کر رہا ہے جس کی صراحت قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے دور میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے اسے پکڑنا شروع کیا، تو جب پکڑ لیا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے نبی ہونے پر دلائل دینے کا وقت دیجئے، موقع دیجئے۔ اس وقت کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں سنو، من طالب منہ علامتا فقد کفر، میں جو بندہ اس سے نبی ہونے کی دلیل طلب کرے گا وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں شک کر رہا ہے جس کی صراحت قرآن مجید میں بھی ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہر دور کی اپنی اپنی عبادت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بہت آئے، اور اس وقت لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کو واضح اعلان کرنے کے لیے بتایا لوگوں سنو، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گئے تو انہوں نے یہ نیت کی کہ اب میں ساری زندگی وہاں پر رہوں۔ جب جاتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام خواب میں دیدار کرواتے ہیں کہ اے مہر علی، ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی میری احادیث کو تعبیر کی کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہے اور تم مدینہ شریف جانے لگے ہو۔ حضرت پیر مہر علی جب حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت پیر مہر علی اٹھے اور وہاں سے ہندوستان میں جا کر اس فتنہ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام اپنے امتی کی ڈیوٹی جو لگاتے ہیں وہ بڑی احسن لگاتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ مدینہ شریف میں نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مکہ شریف میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے،
تو ایک طرف یہ عبادت اور دوسری طرف فرمایا ختم نبوت کے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ ان کا سر تن سجدہ کرنے کا انتظام کرو۔ اور حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہندوستان کی طرف رخ کیا، وہاں جا کر منکرین ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ آج انہیں بھی محافظ ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔